بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ آج درس قرآن کی یہ نشست نمبر 88 ہے۔ اس سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دے دو تم انہیں مہر ان کے پاک باز بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے۔ اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ حلال کر دی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، جو تورات پر، انجیل پر، دیگر کتب سماویہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے کھانے کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ان کے کھانے سے مراد ان کا ذبح کیا ہوا جانور ہے، لیکن یہ صرف اہل کتاب کے لیے ہے۔ اگر اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور کافر کسی جانور کو ذبح کرے، اس کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھایا جا سکتا۔ اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اہل کتاب کا وہ ذبیحہ حلال ہوگا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہو۔ اور اگر کسی جانور کے ذبح کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، حضرت عزیر علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتے ہوئے اگر نام لیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، تو ان کا کھانا اللہ نے حلال قرار دیا ہے جب تک کہ کسی کو کھلم کھلا یہ پتہ نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کے نام پر اس کو ذبح نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا ہوا ہے۔ اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ اسی طرح اہل ایمان کا ذبیحہ فرمایا کہ یہ ان کے لیے حلال ہے، جیسے اہل کتاب کا، چونکہ کئی باتیں ایمان والوں کے ساتھ اہل کتاب کی مشترک ہیں، جیسے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اہل ایمان بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں تو مسلمان بھی رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان بھی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے۔ لیکن جو شخص مسلمان تھا اور مسلمان سے نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، اس نے یہودیت اختیار کر لی، عیسائیت اختیار کر لی، تو وہ مرتد کہلاتا ہے، اس کا ذبیحہ
حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اسی طرح کسی بھی مشرک یا کسی اور کافر کا جو ذبیحہ ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ اور یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو کئی ایسے لوگ اور کئی جو ہے سال بھر سونے والے بھی وہ کسائی بن کر نکل آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کسائی بن کر آنے والا مسلمان بھی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ ذبح کرنے والا وہ کسائی اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہی نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ تو لہٰذا اس بات کا اس موقع پر خاص طور پر خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے۔ اسی طرح اب فرمایا یہ کہ شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے کون جو ہے وہ حلال ہے؟ فرمایا کہ پاک دامن عورتیں حلال ہیں، پاک دامن عورتیں حلال ہیں، یعنی جن کو نکاح میں لانے کا مقصد ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے، نہ یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا، وقتی طور پر اس سے جو ہے متع کر لینا، یہ سب ناجائز کام ہیں۔ تو نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ پاک دامن بن جاؤ، تو لہٰذا پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے۔ اسی طرح اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کو بھی اللہ نے جائز قرار دیا۔ تو اس میں بھی اللہ نے جو شرط رکھی وہ کیا ہے؟ والمحصنات، پاک دامن عورتیں، یعنی اہل کتاب کی وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں، ان سے مسلمان کا نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا۔ لیکن نہایت مجبوری کے علاوہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ایک ایسی عورت گھر میں آئے کہ جس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے، تو ایسی کئی مثالیں ہیں یورپ کے اندر آج بھی کہ انہوں نے کسی مسلمان کے ساتھ شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد جو ہے جب طلاق ہو گئی تو جو اولاد تھی وہ قانونی طور پر وہ اس عورت کو دے دی گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو اولاد پیدا ہوئی تھی وہ یہودی ہو گئی، نصرانی ہو گئی، اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ کو معلوم نہیں۔ تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کی ممانعت فرما دی تھی۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر ایک اہل کتاب خاتون سے شادی کر لی۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ نے ان کو خط لکھا۔ خط یہ لکھا کہ میں تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو، اس لیے کہ یہ عورت تمہارے گھر میں آئی ہے، چونکہ جو دوسرے لوگ ہیں اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب والے ہیں، ان کے اندر شرم و حیا اور حلال و حرام کی اتنی تمیز نہیں ہوا کرتی، تو ایک مسلمان گھرانے کے اندر اگر ایسی عورتیں آئیں گی تو رفتہ رفتہ حالات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ میرا یہ خط پڑھ کر چھوڑنے سے پہلے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دینا، اس خط کو نیچے چھوڑنے سے پہلے طلاق دے دینا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبوب بیوی کو صرف اس حکم پر کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کو طلاق دے دیں، آپ نے وہ خط رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی۔ اس خط کو نیچے رکھنے سے پہلے، اپنے پاس سنبھال کر رکھنے سے پہلے طلاق دے دی۔ یعنی سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ایمان کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کے جمال کی وجہ سے مسلمان کہیں ان سے شادیاں کرنے لگیں تو مسلمان عورتیں کہاں جائیں گی؟ مسلمان عورتیں کہاں جائیں گی؟ لہٰذا نہایت مجبوری کے علاوہ کسی بھی
اہل کتاب عورت سے بھی نکاح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دے دو تم انہیں مہر ان کے پاک باز بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے۔ کیا فرمایا کہ کب یہ حلال ہیں تمہارے لیے؟ جب تم انہیں ان کے مہر دو، یعنی مہر یہ عورت کا حق ہے، لہٰذا مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگلی بات، پاک باز بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے، یعنی نہ کھلم کھلا بدکاری کرتے ہوئے ایسا کام کرو، نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے ایسے کام کرنا۔ ایسے کام کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ پاک باز بنتے ہوئے محسنین۔ اسلام میں نکاح کے حوالے سے جس چیز کو دیکھنے کا حکم ہے وہ یہی جملہ ہے، وہ یہی کلمات ہیں کہ پاک دامن عورت ہو، پاک دامن عورت کو دیکھا جائے۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ جی دولت ہو، پیسہ ہو، نسل ہو، نسب ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو، نہیں، فرمایا کہ ان تمام چیزوں پر جو فوقیت رکھنے والی چیز ہے وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کا شرم و حیا ہے، وہ اس کی پاک دامنی ہے، جس پر ہماری نظر نہیں جاتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کان ٹیڑھا ہے، اس کا ناک ایسا ہے، اس کی فلاں ایسی ہے، بس ساری ان چیزوں پر ہماری جو توجہ مرکوز ہوتی ہے، اس کے لیے ہم پورے خاندان کو بلا لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اسلام جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا کردار ہے کہ اس کے کردار کو دیکھو، اس کو حسن و جمال ہے، بڑی اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا، لیکن اولیت جس چیز کو دینی ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا کردار، اس کا شرم و حیا، اس کی پاک دامنی ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی دوسری چیز۔ تو فرمایا کہ تم انہیں مہر دے دو ان کے پاک باز بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہو، نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے۔ اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا، یعنی اس کام سے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر اہل کتاب سے شادی کی ہے، کسی اہل کتاب سے شادی کر لی، تو اس بات کا ڈر اور خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ایمان ہی وہ تبدیل نہ کر دے۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص جو مسلمان ہے وہ کسی دوسرے سے شادی کر لیتا ہے، وہ بھی وہی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو انکار کرتا ہے ایمان کا، یعنی جس نے اس طرح کیا اور پھر ایمان ہی بدل دیا، اس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کا سارا عمل کیا ہے؟ فرمایا تو ضائع ہو گیا۔ اور یہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مسلمان مردوں کو تو کسی حد تک اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان عورت کسی اہل کتاب سے یا کسی بھی کافر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی جب مسلمان مرد جو ہے ایک اہل کتاب عورت سے جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے، تو مسلمان خاتون جو وہ اہل کتاب سے کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو جو ہے ایک درجہ فضیلت دی عورت پر، وہ حاکم ہوتا ہے، لہٰذا اس کی حاکمیت میں اگر کوئی اہل کتاب بھی آتی ہے وہ رہ سکتی ہے۔ کیوں رہ سکتی ہے؟ کہ وہ بھی نبیوں پر ایمان رکھتی ہے اور وہ بھی جو ہے وحی پر ایمان رکھتی ہے، وہ رسولوں پر ایمان رکھتی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، ملائکہ کو مانتی ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان خاتون کو کسی جو ہے اہل کتاب سے نکاح کر کے دے دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کوئی گستاخی کر سکتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی برا کلمہ کہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی مسلمان خاتون جو ہے وہ کسی اہل کتاب سے شادی کرے، چونکہ جو مسلمان مرد ہیں یا مسلمان عورتیں ان کا سب نبیوں پر ایمان ہے، وہ جتنے بھی نبی ہیں، جتنی بھی کتابیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کسی نبی کی کسی کتاب کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، اور ایسے شخص کو وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں جو کسی بھی اللہ کی اتری ہوئی کتاب کے خلاف نازیبہ کلمات کہے یا اللہ کی کسی نبی کے خلاف کوئی ایسے کلمات کہے، تو مسلمان کا عقیدہ کیا ہے
کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے جو حکم دیا ہے اس میں مردوں کو تو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان عورتیں کسی بھی اہل کتاب سے یا کسی بھی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور خصوصاً ہمارے وہ بھائی، وہ دوست جو یورپی ممالک میں رہتے ہیں، جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے تو ایسے مسائل ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی عید کے پہلے دن ہی اخبار میں ایک آرٹیکل دیکھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی یورپ کے اندر اس وقت کیا مسائل کھڑے مسلمانوں کے لیے۔ ان بڑے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، مسلمان کتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، بہرحال وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کے گھر سے متعلقہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی غیر سے کوئی تعلق قائم رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس پر انہوں نے کئی مثالیں دیں کہ اب مسلمان گھرانے جو وہاں موجود ہیں جن کی بیٹیاں جوان ہیں، اب وہاں بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز یہ سب تو عام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہاں سے پاکستان آتے ہیں، اپنے ملک میں آتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنے کسی رشتہ دار سے شادی کروا دیتے ہیں تاکہ وہاں سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ خبر جب وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہاں کے رہنے والے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ وہ وہاں رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ یہاں پر اس طرح پاکستان کا ایک پہلا جو معاملہ وہاں پر پیش ہوا وہ ایسا تھا کہ ایک لڑکی جس کی یہاں پاکستان میں شادی کر دی گئی، تو جب اس کی والدہ واپس وہاں پہنچی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ تم نے اپنی بیٹی کی جبری جو ہے شادی جو ہے وہاں پر کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر جب ماں رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، تو بیٹی سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ماں رو رہی تھی اور بیٹی مسکرا رہی تھی کہ بیٹی کی شکایت پر اس کو قید کر دیا گیا تھا۔ تو ایسی بے شمار مثالیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو ہمارے وہ بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل شاید یورپ کے اندر جو ہے محفوظ ہے، وہ یاد رکھیں کہ ان کا مستقبل ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے محفوظ ہو، لیکن اخروی اعتبار سے تباہ ہے، تباہ اور ہلاکت ہے۔ تباہی اور ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سارا پھندا آپ کے گلے میں ہے کہ آپ نے اپنی نسلوں کو تباہ کیا، آپ ذمہ دار ہوئے ان کو تباہ کرنے کی۔ آنے والی نسلیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ نام کے مسلمان آج ہمیں، لیکن وہ نام کی مسلمان بھی نہیں رہیں گی۔ تو لہٰذا اپنی فیملیوں کو وہاں ایڈجسٹ کرنے سے آپ محفوظ رکھیں، بچائیں، کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، لیکن عملی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بچ سکے اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر۔ معاشرے کا جو اثر ہوتا ہے، ماحول کا جو اثر ہوتا ہے، انسان اس کو رد ہی نہیں کر سکتا۔ ہم اس پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنی چیزوں سے دوچار ہیں۔ اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم کئی چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں، نہیں کر سکتے، کہ ہمارا ماحول، ہمارا قانون، ہمارا طریقہ کار، ہمارا رسم و رواج ایسا بن چکا کہ ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو جہاں پر ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہاں پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ جو انکار کرتا ہے ایمان کا، جس نے ایمان پر کفر کو ترجیح دے دی، جس نے ایمان پر کفر کو ترجیح دے دی تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل، یعنی وہ تو گیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہاں سے ایمان والوں کو نماز کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ نماز جو ہے وہ روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وہ انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے، لیکن اس پاکیزگی، روح کی پاکیزگی سے پہلے جسم کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بتائے ہیں۔ 4 فرائض کیا ہیں؟ کہ پورے چہرے کو دھونا،
یہ جو ہمارے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کی نیچے تک جو ہے، اور کان کی ایک لو سے دوسرے کان کی لو تک کا یہ جو حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے۔ پھر اسی طرح سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھا فرض یہ کہ دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض۔ 4 فرائض ہیں وضو کے، یعنی ان میں سے اگر ایک فرض بھی رہ گیا، بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ عورتیں جو پالش لگا لیتی ہیں، اسی طرح کی اور کوئی چیز لگا لیتی ہیں، لہٰذا وضو نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو چھٹا نہ دیا جائے، صاف نہ کر دیا جائے۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ تو کیا ہے، روحانی پاکیزگی نماز سے حاصل ہوتی ہے، لیکن روحانی پاکیزگی سے پہلے ظاہری پاکیزگی ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، وضو کرنا۔ آپ ایسے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ بغیر وضو کی آپ آگے نماز پڑھ لی، نہیں، پہلے ظاہری پاکیزگی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ ہمارے بھائی، وہ ہماری بہنیں جو کہتی ہیں جی بس دل کا تقوی ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، بس جب دل کے اندر تقوی ہوگا، دل کے اندر پردہ ہوگا تو اس سے پہلے ظاہر، اسلام جو ہے باطن سے پہلے ظاہر کی تاکید۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ ایسے ہی نماز پڑھ لو اللہ قبول کرنے والا، نہیں، اس باطنی طہارت سے پہلے یہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ظاہری طہارت حاصل نہ ہو۔ جب تک ظاہری طہارت نہیں ہے باطنی مل ہی نہیں سکتی۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا فریب ہے جو یہ کہتا ہے جی بس وہ بس باطن ہونا چاہیے۔ باطن اگر صحیح ہوگا تو ظاہر خود بخود صحیح ہوگا، لیکن باطن صحیح ہو تو عین ممکن ہے کہ اس کا باطن خراب ہو۔ ظاہر صحیح ہو سکتا ہے، باطن خراب ہو سکتا ہے، لیکن جس کا باطن صحیح ہو اس کا ظاہر صحیح نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں نماز قائم کرنے سے پہلے کیا حکم دیا ہے؟ پہلے وضو کرو، وضو کرو، پھر آؤ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، تمہیں پتہ چلے کہ کہاں جا رہے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکی کے ساتھ آتے ہیں۔ آگے بتایا، اور اگر ہو تم جنبی تو سارا بدن پاک کر لو، یا حالت جنابت میں ہو، بیوی سے مباشرت کی ہے، احتلام ہو گیا ہے، کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے تو پھر اس سے بھی بڑا کام ہے، یعنی غسل کرنا ہے۔ غسل فرض ہے، غسل جب تک ادا نہیں کیا جائے گا تو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ تو جب تم جنبی ہو سارا بدن پاک کر لو، سارا بدن پاک کر لو۔ اب غسل کے بھی 3 فرائض ہیں، اگر یہ 3 فرض چھوٹ جائیں گے تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ وہ 3 فرض کیا ہیں؟ وضو کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا، پورا چہرہ دھویا، سر کا مسح کیا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیے، فرض ادا ہو گئے۔ لیکن غسل کے اندر اس کے برعکس ہے معاملہ۔ غسل کے اندر کلی کرنا، منہ بھر کر، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ اگر ان فرائض میں سے ایک فرض چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، حالت جنابت میں ہوں گے۔ تو لہٰذا وضو میں ہم کلی کرتے ہیں، وضو میں ہم جو ہے ناک میں جو ہے پانی ڈالتے ہیں، وہاں یہ فرض نہیں ہے، وہاں تو یہ سنت ہیں، دیگر مستحبات ہیں۔ لیکن غسل کے اندر یہ فرائض میں سے ہے، منہ بھر کر کلی کرنا اور دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لینا، ان کے اندر کوئی چیز پھنسی ہو اس کو نکال دینا۔ اسی طرح ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور سارے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ کوئی بال خشک نہ رہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر یہ فرض چھوٹ جائیں گے، ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو اسے یاد رکھنا، یہ ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، ایسی صورت بھی تو ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس پانی بھی موجود ہے لیکن اس کو بیماری ایسی، اگر پانی استعمال کرتا ہے تو وہ مر جائے گا یا اس کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو اسلام ایسا دین تو نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں ہر صورت میں تم نے ایسا کرنا ہے، دین فطرت ہے۔ تو کیا اس کا متبادل نظام دیا اللہ نے، کیا فرمایا؟ اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر ہو، یعنی سفر میں وہاں پانی میسر نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت کے بعد، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر تم نہ پاؤ پانی تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ کیا ہے؟ یعنی یہ صورتیں ہوں کہ آپ بیمار ہیں، اگر پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی صحت بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی،
اور ایک صحیح ڈاکٹر جو وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو گے تو یہ تمہارا مرض بڑھ جائے گا، یا آپ سفر پر ہیں اور وہاں پانی میسر نہیں ہے، تو اسی طرح آپ نے قضاء حاجت کی یا بیوی سے مباشرت کی اور پھر پانی نہیں ملا، حالت مقیم میں بھی ہیں، یعنی پانی وہاں موجود نہیں ہے، اس علاقے کے اندر پانی موجود نہیں ہے، چاروں طرف آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر تیمم کرو پاک مٹی سے، تیمم کرو پاک مٹی سے۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ مٹی یا مٹی کی جنس سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، ریت ہے، پتھر ہیں، یہ ساری چیزیں مٹی کی جنس سے تعلق رکھنے والی، ان پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارا، اور اگر مٹی زیادہ لگی اس کو جھاڑ دیا، اور پھر پورے چہرے پر ہاتھ کو پھیر دیا گیا، مسح کر دیا۔ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ نیت کرنا ضروری ہے، یعنی اگر آپ وضو کے نیت سے جو ہے تیمم کر رہے ہیں تو وضو کی نیت، اور غسل کی نیت سے کر رہے ہیں تو غسل کی نیت کرنا ضروری ہے۔ تو پھر آپ دوسرا ہاتھ دوبارہ دوسری مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر ماریں، مٹی اگر زیادہ لگی اس کو جھاڑ دیں، اور پھر اپنے پہلے یعنی ہم اپنے ہاتھوں کو جو کپڑا ہے اس کو پیچھے کر لیں گے، اور پھر اس طرح جو ہے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے گا مٹی کے ساتھ۔ یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ غسل کا بھی اور وضو کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا تو آپ کیا کریں؟ پاک مٹی کا ہونا شرط ہے، پاک مٹی سے تیمم فرما لیں۔ تو فرمایا کہ تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر اس سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، اور تم تاکہ کیا کرو؟ شکریہ ادا کرتے رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے اس نے ہمیں ہر چیز کا حل بتایا ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح نہیں ہو سکتا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔